ہمارے عرفان بھائی کافی دیر سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں اہل سنت بھائی ہیں تو ان کو تکلیف دینا ہم نامناسب سمجھتے ہیں. تو علی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اہل سنت اپنے عرفان بھائی کی طرف جا سکتا ہوں. علی بھائی فرام اسپین. ہاں جی ضرور ضرور، پہلے بھائی عرفان بعد میں کر لوں گا، میرا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ مہمان ہے ہمارے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی، خدا آپ کو عزت اور سلامتی دے. ویسے لوگ آپ کو بڑا سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، بہتریاں کرے. اچھا عرفان بھائی کو لانے سے پہلے نور بھائی کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی. آج بھی وہ علی بھائی کے لیے وہی محبت رکھتے ہیں جو ان سے پہلے تھی. استاد استاد ہی ہوتا ہے، ہم بھی ان سے وہی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے اس بات پہ، افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب انجینئر صاحب اپنی ہی بتائی باتوں سے الٹے پاؤں پھرتے ہیں. نبی کے جیسا ہے کو نہیں، بابے تو شاہی کو نہیں. جب وہ خود 10 محدثین سے ٹکر لیتے ہیں، 10 محدثین کی ہمارے علی بھائی اسپین والے نے بھی دکھائی ہے، اور ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں وہاں ایران کے، ان کا نام کیا ہے ثاقب شاہ صاحب، آپ کو ان کا نام یاد ہوگا، ابو اماد. ہاں ابو اماد حیدری بھائی، انہوں نے 10 محدثین کی رائے دکھائی ہے اس حدیث پر، خلیفہ تین والی پر، کہ 10 محدثین نے اس کو صحیح، جید اور حسن کہا ہے. اب 10 محدثین سے انجینئر صاحب جو ٹکر لے رہے ہیں، پھر ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ادھر دوسری طرف انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی حدیث پر حکم نہیں لگاتے، بلکہ میں محدثین کی رائے کو لے کر چلتا ہوں. تو اور ایک ایسی حدیث جسے کہ ہمارا چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے، کہ کسی محدث نے بائی نیم اس روایت کو ضعیف نہیں کہا. چلو تو بہرحال عرفان بھائی سے تھوڑی بہت رائے لیتے ہیں. عرفان بھائی میں آپ کو ادھر بلاتا ہوں. آپ جو ہے باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں جیلم کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہے نور بھائی کے حوالے سے، آپ ہمارے لیے سنت بھائی، ہمارے لیے محترم ہے، تو اس پر تھوڑی سی صحیح ہوا غلط ہوا، ان کے دلائل ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے، رویے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کی آواز نہیں آ رہی عرفان بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے علاوہ کسی کو عرفان بھائی کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں انہیں کہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. عرفان بھائی آپ کاٹ کے دوبارہ آ جائیں، پھر ہم آپ کی رائے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب جاتے ہیں ہمارے فیورٹ بھائی علی بھائی فرام اسپین. سید شاہ صاحب گیلانی صاحب، آپ کو ہم انتظار کروا رہے ہیں، اس کے لیے معذرت. تو توصیف بھائی بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو چکے ہیں، توصیف بھائی کو بھی کال پہ لیتے ہیں. اس دن جو نور والا واقعہ ہوا ہے نا، اس میں توصیف بھائی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور آخر میں جس لڑکے نے سوال کیا نا انجینئر صاحب سے، انجینئر صاحب بتا دیں کہ یہ کس صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ خود ہی آ کے اپنی بات کو ریپیٹ کریں گے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی اپنی رائے دیں گے، اور چشم دید گواہ ہیں، وہاں پہ ویڈیو سب نے دیکھ لیا. تو توصیف بھائی کو بھی انشاءاللہ لیں گے، وہ بھی اپنی خیالات کا اظہار کریں گے، کیونکہ وہ لائیو وہاں پہ موجود تھے. تو ابھی فی الحال ہم جاتے ہیں علی بھائی فرام اسپین کی جانب. کہ علی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی بھائی آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، کیا وجہ؟ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے؟ اب بہترین ہو گیا. اب آپ کی آواز اس طرح آ رہی ہے جس طرح آپ کا عقیدہ ہے. اچھا میرا عقیدہ تو آپ کے خلاف ہے بھائی. سر ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف ہو جائے، بابوں کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے خلاف نہ ہو. اب تو راضی ہیں نا؟ جی بالکل ہم ٹھیک ہے اور بھائی. ہم کہتے ہیں شیعہ دفع ہوں، کچھ بھی نہیں ہے شیعہ. شیعہ تو قربان ہوتے ہیں، شیعہ تو اہل بیت کے نام پر فدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل بیت کی جیسا ہے کو نہیں، بڑے سے بڑا بابا شاہی کو نہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ہم ہر ایک کے بندے کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. ہمیں نہ چھیڑے، ہم ملنگ لوگ ہوتے ہیں. تو اچھا بہرحال آپ کو عزت دے. علی بھائی کیا رائے اپنی رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارے انجینئر صاحب سے کون ہی ہمارے انجینئر صاحب نے بندے مارے ہوئے، اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. آپ کے سامنے اب میں نے کیا سوال کرنا ہے، آپ کو بس اشارہ ہی کرنا ہے، اور شروع کر دیں. جی بتائیں ہمیں انجینئر صاحب کے رویے کے متعلق، اور اب جو نور بھائی کی محبت ہے اب بھی انجینئر صاحب کے ساتھ، اس کے حوالے سے، اور اچھا ان کو واقعا اسی طرح ادب و احترام کرنا چاہیے اپنے استاد محترم کا. تو جی ضرور لب کشائی کریں. بسم اللہ علی بھائی. جی سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم. اور وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں آپ کے سامنے نا، بجائے اس کے کہ میں خود کوئی بات کروں، میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو نا ان بھائی صاحب کی زبانی نا ایک دو چیز سنا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑی کیونکہ آواز اگر بلند ہو جائے. ہاں جی، تو سب سے بہترین بات وہی ہوتی ہے جو خود کسی بندے کی اپنی زبانی ہو. تو میں کہوں کہ انہوں نے ان کا یہ عقیدہ ہے یا انہوں نے یہ بات کی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کی زبانی آپ کو سنا دوں کہ ان کا کیا. انہوں نے ایک بات کی ہوئی ہے ایک ویڈیو کے اندر، باقاعدہ انہوں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے خلافت روحانیہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. خلافت روحانی. اس میں وہ ان سے ایک بندہ کویشچن کرتا ہے کہ آپ کے جو استاد ہیں اسحاق جعلوی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مولا علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے روحانی خلیفہ ہیں. تو انجینئر صاحب آگے اس بات کو انڈورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی مولا علی کو ان کا روحانی خلیفہ مانے تو
इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसको चलाएं तो फिर आपको ज्यादा सही, मतलब जो है ना उन्हीं उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप अगर उनकी जबानी सुना दें। ये मैं जनाब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जरा इसको अलाउ करें। सर में आज बंदे पूरे हैं, तो देखते हैं स्क्रीन अलाउ होती है या नहीं होती। आप करें, स्क्रीन शेयर करें, मैं देखता हूँ। हमारे एक मैंने कर भाई हैं, दी। इंतजार कर रहे हैं, अली भाई, मैं उनसे माजरत चाहूंगा, बंदे पूरे हैं तो फिलहाल वो आ नहीं सकते। इरफान भाई की राय लेते हैं, फिर इरफान भाई तशरीफ ले जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं। अली भाई, जब तक आप स्क्रीन वगैरह सेट करते हैं ना, तो 2 1 मिनट लग जाएंगे ना आपको, मैं इरफान भाई की राय लेकर उनसे खुदाफजी कर लूं। स्क्रीन मैंने शेयर कर ली, आप अलाउ करेंगे तो आ जाएगी ऊपर। अच्छा, चले। हम्म, अभी तक मेरे पास तो कोई नहीं आई। ये नीचे आ गई है यार। अच्छा अच्छा, आ गया, अब आ गया सर, ये नजर आ गई। हाँ जी। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि उन भाई साहब का अपना जो है ना ऑफिशियल चैनल है, उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड हुई हुई है। और मैं प्ले करता हूँ, आप खुद सुन लें कि खिलाफत रवानी के मुताल्लिक इनका अपना क्या कीदा है। फॉलो करना है, ना कि इस चक्कर में पड़ता है। मसला तकदीर यही तो है। हाँ जी, आप रूहानी खलीफा बिला वजह किसको मानते हैं? हमें अपना कीदा था। हाँ, ये जो टॉपिक है ये प्योरली एक इल्मी टॉपिक है। हम रूहानी खलीफा, हर लिहाज से खलीफा कुरान को मानते हैं, पॉलिटिकली हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। बाकी वो मैंने मौलाना साद साहब की बात कोट की थी इस हवाले से कि सुन्नी शिया को कन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए उन्होंने कहा था रूहानी खलीफा हजरत अली को माने, इस एतबार से कि खुलफाए सलासा हर मशवरे में हजरत अली को साथ रखते थे, उनको चीफ जस्टिस भी लगाया हुआ था हजरत उमर ने, उनसे कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करते थे। उस्ताद कौन होता है? रूहानी बाप। अगर आपका उस्ताद रूहानी बाप हो सकता है तो हजरत उमर का उस्ताद, उसको अगर हम रूहानी खलीफा कह लें नबी इस्लाम का, तो इसमें क्या हर्ज है? बाकी बिला फसल बिल फसल, ये जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की दरारें ये छोड़ दें, हम इन चीजों से बाहर निकल चुके हैं। हम नबी इस्लाम का खलीफा ना हजरत अबू बकर को मानते हैं ना हजरत अली को, कुरान को मानते हैं। रह गया पॉलिटिकल खलीफा, तो नबी इस्लाम का पॉलिटिकल खलीफा इजमाए साहबा से, हुजूर के बनाने पे नहीं, इजमाए साहबा से हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये किसने कह दिया कि हम कहते हैं कि नऊज बिल्ला जो है वो शेखैन जो है वो गासिब थे? ये तुम्हारा मौकिफ ही नहीं है। हमारा तो मुकदमा बनु उमैया के खिलाफ इस बुनियाद पे है कि खिलाफत राशिदा 30 साल है, जो बार बार कह रहा है गिन अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल, अली के 6 साल, और बाद में जो बनु उमैया है ये बदमाश हुकूमत है, काट खाने वाली मुलूकियत है। तो मैं जो इतने बड़े बड़े फतवे लगा रहा हूं बनु उमैया पे, वो चलते ही उस हदीस पे है जिन पे मैंने अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा माना हुआ है। तो मेरी तो बुनियाद ही खत्म हो जाएगी अगर मैं उनको गलत कहूं ना। मैंने कहा हाँ जी, सुना आपने क्लिप? जी जी सुना है, बिल्कुल। तो इसमें खुद इंजीनियर साहब ये बात वाजे कर रहे हैं कि मौला अली जो है वो रूहानी खलीफा थे, अगर उनको रूहानी खलीफा कह लिया जाए तो कोई हरज नहीं। तो अब ये मुनाफकत है या दो नंबरी है या अपनी कही हुई बात से इनहराफ है, मुझे समझ नहीं आ रही। कि जब आप खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि रूहानी खिलाफत मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए है, तो फिर अगर हम कहें कि अहले बैत खलीफा तो रसूल है, तो चले रूहानी मान लें, तो खलीफा तो थे ना वो। मेरी बात समझ आ रही है? अब जनाब रसूल खुदा की हदीस को देखें और इनके अपने उस्ताद की बात को देखें तो रूहानी खिलाफत के तौर पे चीज़ सामने आ जाती है। फिर हदीस का, सही हदीस का इनकार करके तो उसका मतलब जो है खमियाजा क्या भुगतना पड़ता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भाई साहब खुद बयान कर रहे हैं कि अगर कोई बात सही रिवायत से वाजे हो जाए तो अगर कोई बंदा उसको ना माने तो उसके लिए क्या हुक्म होता है। इजाज़त है मैं एक और शेयर करूँ? हेलो। जी जी, अली भाई भाई अपना करें करें म्यूट, करें। जी जी, करें करें करें, अली भाई करें। उनकी स्क्रीन बड़ी कर देना। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो लुत्फ की ये बात है मैं जिस हदीस को ये खिलाफत के लिए 30 साल की दलाल के तौर पे ला रहे हैं, इसमें खुद मुदल्लस रावी है, और उसकी जो है मुलाकात वो सफीना से साबित नहीं है। मगर वो कबूल है ना शाह जी, वो कबूल है। हाँ, वो कबूल तो कबूल है। सिर्फ वो नहीं है जो अहले बैत के बारे में हो। अब ये खुद देखिएगा कि ये हाँ, क्या कह रहे हैं कि जो बंदा सही हदीस को ना माने उसके लिए क्या हुक्म है। हदीस किरतास के बारे में ये बात कर रहे हैं और देखें यहाँ पे ये क्या इरशाद फरमाते हैं, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। उनकी मौजूदगी में आपस में ऊंची आवाज से गुफ्तगू की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे
یہ کس کو کہا گیا؟ ابو بکر و عمر کو. باقی لوگ کس کھاتے میں؟ اب مجھے بتائیے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئی ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور کہ جی ہاں جی دیسا لکھی ہے بخاری جرفر جدین علیہ پر ہوتے ہی رہن دو، ساڑھے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، اس کے اندر امپلائڈ ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ بدرجہ اولا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو، آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا، اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا. اسی حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں. ہاں جی، ویڈیو سنی آپ نے؟ جی علی بھائی. جی ماشاءاللہ. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، بس آپ بات جاری رکھیے گا. ایک حدیث ہے کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا. جی علی بھائی جزاک اللہ. تو اچھا ہمیں سمجھائیں علی بھائی، ان دو ویڈیو سے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کے روحانی خلیفہ اگر کوئی بندہ مولا علی کو کہہ لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں اس میں. تھوڑا سا اونچا بولیں گے جی. وہ خود فرما رہے تھے کہ مولا علی کو اگر کوئی رسول اللہ کا روحانی خلیفہ مانتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ان کی بات سے واضح ہو رہا تھا، بلکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ مولا علی کو رسول اللہ کا روحانی خلیفہ کہتا ہے جیسے مولوی اسحاق صاحب نے کہا تو یہ بالکل اٹس اوکے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہی بات نور نے جب ان سے پوچھی تو تب ان کی وہ کیا کہتے ہیں دم پہ پاؤں آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے خود یہ بات کہی کہ رسول اللہ کی حدیث سامنے ہو تو پھر کوئی بندہ اپنے بابے کی بات آگے رکھے، حدیث کے مقابلہ اپنی کوئی بات لے کے آئے تو اس کے وہ بندہ جو ہے اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو ہم دستبست عرض کریں کہ انجینئر صاحب فی الحال آپ بھی تو یہی کریں ہیں کہ آپ بالکل ایک واضح حدیث جس کے بارے میں اہل سنت کے متواتر جو محدثین ہیں انہوں نے حکم لگایا کہ وہ صحیح ہے، آپ صرف اور صرف اپنے باپے بچانے کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سوری. تو اب اگر یہ بندہ کہے کہ مطلب وہ ایسے اور ویسے ہے تو جو ان کے اماموں نے حکم لگایا ہوا وہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، 10 محدث نے. ہاں 10 محدثین کا حکم ہے میرے بھائی، تو وہ تو سارا جاتا رہا نا پانی لینے. تھوڑا سا اونچا بولیں گے علی بھائی. اگر آپ مجھے یہاں پہ ایک منٹ دیں، مجھے اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں تو میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں. میں یہاں پہ صرف 1-2 ویڈیوز میں انجینئر صاحب کی چلاؤں گا، بعد میں شاہ جی آپ بات کر لیں. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. علی بھائی کچھ سوال اگر سامنے آ جائیں تو ان کو بھی نظر رکھیے گا، جیسے کہ ایک سوال آپ کی اسکرین پہ نظر آ بھی رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں علی بھائی نے یہ کہا ہی نہیں ہے، تو آپ ویسے گفتگو کنٹینیو رکھیے گا، میں بولوں گا نہیں، صرف یہ کامنٹس پڑھتے رہیے. شکریہ. میں جناب علی بھائی کی ویڈیو دوبارہ چلا دیتا ہوں. نہیں وہ دوبارہ دیکھ لیں گے، آپ نہ چلائیں دوبارہ، وہ دوبارہ خود دیکھ لیں گے، وہ خود دیکھ لیں گے پیچھے کر کے نا. ٹھیک ہے، یہ میں ویسے کامنٹس آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا تاکہ آپ کے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے نا تو آپ کامنٹس پڑھتے رہیے گا، اسی کو کوئی اعتراض ہو تو فوراً کلیئر کر دیں. بہت شکریہ. اب آپ کنٹینیو کریں. انجینئر صاحب کا ایک اور کلپ ہے، اس میں وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے چنا ہے، ٹھیک ہے. وہ ویڈیو چلاؤں میں؟ جی جی. یہ جناب چیک کریں، اس کو الاؤ کریں ذرا، میں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب اس امت میں اللہ نے بنو اسرائیل کو چنا ہے، ظاہر اہل بیت کو چنا ہے، قریش کو چنا ہے، ان کو فضیلت ہے جہان والوں پر، اس کا کوئی انکار نہیں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں، دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف تقوی ہی ہونا چاہیے، نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہی سردار ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو نسبت نے فائدہ دیا، اعمال بھی ایسے تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر
اب اس میں انہوں نے واضح پہلے اقرار کیا کہ اہل بیت کو اللہ نے چنا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ منصوص میں اللہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو دعوت ہے کہ میرے بھائی آپ پہلے خود جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے دیکھیں کہ آپ نے کون سی بات کو تسلیم کرنا ہے اور کون سی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ آپ خود ہی ایک بات کا پرچار کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جو بھائی کمنٹ کر رہے تھے ان کے لیے میں دوبارہ ویڈیو چلا رہا ہوں، ذرا ایک دفعہ یہ ویڈیو چلا دیں، پھر اس کے بعد ثاقب شاہ صاحب کریں، اس میں سے آپ دیکھ لیں ذرا۔ میں دوبارہ اس ویڈیو کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ روحانی خلافت کے بارے میں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ذرا اپلوڈ کریں۔ ہاں ہاں، یہ جو ٹاپک ہے یہ پیورلی ایک علمی ٹاپک ہے۔ ہم روحانی خلیفہ ہر لحاظ سے خلیفہ قرآن کو مانتے ہیں، پولیٹیکلی حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں۔ باقی وہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کی بات کوٹ کی تھی اس حوالے سے کہ سنی شیعہ کو کنفلکٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا روحانی خلیفہ حضرت علی کو مانے، اس اعتبار سے کہ خلفائے ثلاثہ ہر مشورے میں حضرت علی کو ساتھ رکھتے تھے، ان کو چیف جسٹس بھی لگایا ہوا تھا حضرت عمر نے، ان سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے تھے۔ استاد کون ہوتا ہے؟ روحانی باپ۔ اگر آپ کا استاد روحانی باپ ہو سکتا ہے تو حضرت عمر کا استاد، اس کو اگر ہم روحانی خلیفہ کہہ لیں نبی الاسلام کا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہا ہے کہ اگر ہم مولا علی کو روحانی خلیفہ کہہ لیں تو اس میں کیا حرج ہے، اور جس میں چیز میں کوئی حرج نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہوگا، بہترین ہوگا۔ پہلے مجھے بھی ڈاؤٹ پڑ گیا کہ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی کہتے ہیں، خود بھی ہم بھی اگر کہہ لیں تو ہم بھی اگر کہہ لیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ کیا جس بات میں کوئی حرج نہ ہو وہ بات ٹھیک ہوتی ہے نا۔ ہاں جی علی بھائی مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا شاہ صاحب کو ٹائم دیں ہم؟ نہیں، شاہ صاحب کو ٹائم دیں۔ علی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، شاہ صاحب بولیں آپ۔ جی شاہ صاحب آپ بات کریں۔ آپ السلام علیکم جی، نور کون ہے اور انجینئر صاحب کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہے؟ نور اور انجینئر صاحب کے بلڈ پریشر ہائی ہونے کے درمیان کیا وجہ ہے، وہ انشاءاللہ ساری آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔